سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا تعریف و تمہید کی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، دنیا میں اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کو امت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں آخری نبوت عطا فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے جہالت کی وہ تاریکیاں، ظلمت کی وہ گھٹائیں اور گمراہی اور ضلالت کی وہ دلدل جس میں انسانیت صدیوں سے اپنے آپ کو دھنسائے ہوئے تھی، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کو راہ ہدایت کی رہنمائی فرمائی. اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس خالق و مالک نے، اس خداوند وحدہ لا شریک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. آپ کی ذات اور شخصیت ایسی ہے جو جملہ صفات کی حامل ہے. آپ کے اندر ظاہری صفات وہ تمام موجود ہیں جو کسی قائد، لیڈر اور نبی کے لیے ظاہری طور پر لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ نے تمام صفات آپ کو عطا فرمائی ہے. ایک اچھا خاندان ہونا، ایک صاحب و ایک شرف و کمال ہونا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی اور خاندانی صفت تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان تمام باطنی صفات سے بھی آپ کو مزین فرمایا ہے. آپ کا اخلاق، آپ کے طور اطوار، آپ کا میل جول، آپ کا رہن سہن ان تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا تھا جن لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بن کے. اور پھر آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، آپ کو نبوت اور رسالت بھی ملی، آپ کو اللہ رب العالمین کا برگزیدہ نبی بھی بنایا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معراج کا اعزاز بھی بخشا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت بھی عطا فرمائی.
آپ کو شفاعت کبریٰ سے بھی آپ کو مزین فرمایا ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے لیے خاص ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا فرمائی، وہ آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کی تنصیب بھی فرمائی، انبیاء کی امامت بھی آپ کے ذریعے کروائی، اور آپ کو روز قیامت تمام انبیاء کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا منصب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ انا سید ولد آدم، مجھے تمام بنی نوع انسانیت کا سردار بنایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہیں، آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ قیامت کے دن آپ کو حمد کا جھنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی تائید اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں سے بھی کروائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی بعثت کو امت پہ احسان عظیم قرار دیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ذات ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور آپ کی شخصیت باکمال ایسی ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، اور پھر ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال آپ کی پوری نبوت کی زندگی کا احاطہ کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں شاید کوئی شخص بھی، بلکہ یقینی بات ہے کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت وہ امت کے لیے یا ہمارے لیے کسی کے لیے قابل اطاعت ہو، وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم آج کی گفتگو میں یہی بات کریں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روزمرہ کی زندگی کیسے گزرتی تھی، آپ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جنہیں آپ نے اپنا معمول بنایا تھا کہ اسے کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، یہ سارا صاحب شرف و کمال ہونے کے باوجود، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ اور امت کے لیے یہ سبق اور درس دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا ساری کی ساری سمیٹ کر بھی آپ کے پاؤں میں لا کر رکھ دیں، اللہ تعالیٰ جتنا مرضی آپ کو جاہ و جلال دے دیں، جتنا مرضی آپ کو رتبہ اور منصب دے دیں، کبھی عاجزی اور انکساری کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ان عادات کو اور ان اعمال کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اور ہم آئیے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ زندگی گزاریں گے اور اس زندگی کو گزارنے کا عہد کریں گے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو یقینی بات ہے کل قیامت کا روز ہوگا، یہی امت محمدیہ کے ہم خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے۔ یہی خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے، اور یہی وہ خوش نصیب ہوں گے، یہی وہ خوش نصیب ہوں گے کہ اگر ہماری محبت کا صحیح حق ادا ہوتا ہے تو جس طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے المرء مع من احب، ہر آدمی اسی شخص کے ساتھ ہی ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔
تو جب ہماری محبت سب سے بڑھ کر جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے تو ہمارا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے جتنی ہماری اس ڈیوریشن میں باتیں ہوئیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نماز کی پابندی کرنا۔ یہاں پہ نماز کی فضیلت بتانا یا ترک نماز کے گناہ بتانا وہ مقصد نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کا اس نماز کی پابندی کے حوالے سے فکر ملاحظہ فرمائیے کہ ساری زندگی جس نماز کی آپ نے پابندی کی، ساری زندگی جس نماز کے حوالے سے امت کو تاکید کی کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا 10 سنین، اور انہیں سختی سے مار کر بھی نماز کی پابندی کرواؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ یہ تاکید جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بیماری کی شدت تھی، بیماری کی شدت کے باوجود یہ نماز کی پابندی اور اس کا فکر جو آپ کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ جائیے ابو بکر کو حکم دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زندگی مطہرہ کے بعد خلیفۃ الرسول کا جنہوں نے لقب پایا ہے، نماز میں آپ کے مصلی پر آنے سے ہیزیٹنٹ تھے، ہچکچا رہے تھے، آپ کے حکم سے بار بار تاکید کرنے سے آپ نے مصلی سنبھالا، نماز پڑھائی، نماز پڑھانا شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کے حوالے سے فکر ملاحظہ کیجیے۔ گھر میں ذاتی طور پر محسوس کیا کہ شاید میری طبیعت میں کچھ بہتری ہے، بندوں دو کا سہارا لیا ہے کہ مجھے نماز کا حصہ بنوا دو، اور دونوں لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سہارا دے کر نماز کے لیے لا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہونے لگے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا ٹھہر جائیے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ کے پاؤں زمین پر بھی گھسٹ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے پہنچے، امامت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، آپ کے بائیں ہاتھ میں آ کر آپ بیٹھ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور ابو بکر صدیق کی اقتداء میں سارے نمازیوں نے نماز پڑھی۔ یہ نماز کا فکر ملاحظہ کیجئے کہ آخری وقت بھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کا درس دیا جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبان ہیں، ہم آپ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو فکر اس بات کی ہمیں ہونا چاہیے کہ زندگی میں کتنے ایسے امور ہمارے پاس آتے ہیں جہاں پہ بیماری ہمیں کوئی نہیں ہے، ہمارے کوئی شرعی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس سے ہم نماز سے متساہل اور سست اور کاہل بنیں، جماعت کے ساتھ نماز چھوڑیں، لیکن اس کے باوجود نمازوں میں سستی کرنا ہماری عادت بن چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی اس نماز کو پابندی سے ادا کرنے میں تاخیر برداشت نہیں کی، اور ضرورت اسی امر کی ہے کہ مسلمانوں میں یہی احساس پیدا ہو جائے جو احساس جناب حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ یہ پہلی بات ہے نماز کی پابندی کے حوالے سے۔
یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ مرتے دم آخری وقت بھی ہمارے اندر یہی فکر، یہی سوچ ہمیشہ رہنی چاہیے کہ کہیں ہماری نماز میں تاخیر نہ ہو جائے۔ دوسری بات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اعمال کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس اعتبار سے اپنی کردار سازی کرنا ہوگی، ہمیں اس طرح اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنا ہوگی، اپنا کردار اس طرح کرنا ہوگا جناب حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2819 نمبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرتے تھے، ورمت قدمہ، قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی، پاؤں سوج جاتے۔ یہ قیام کی کیفیت تھی۔ فقالوا، صحابہ نے کہا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ کریم نے تو آپ کو ہر لحاظ سے ہی، آپ کی پہلی زندگی بھی بعد سے ہر لحاظ سے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس مالک نے مجھے اتنا صاحب فضل و کمال بنایا ہے، اتنا عظمتوں اور فضیلت سے نوازا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، مجھے اس مالک کا کیا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ تصور کیجئے ذرا اپنے فکر اور احساس میں میری اس بات کو نوٹ کیجئے۔ جب ہم 7 اور 8 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، ہمیں نماز سکھائی گئی، سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم سکھائی گئی، آگے بڑھے سجدے کی دعا سبحان ربی الاعلیٰ سکھائی گئی۔ آج جب عمر بڑھی، 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 50 ہوگی، 60 سال ہوگی، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بچپن میں سستے کپڑے پہنتے تھے، بڑے ہو کر کوالٹی میں بہتری آ گئی، بچپن میں چھوٹے مکان میں رہتے تھے، فیملی بڑی ہوئی، رہن سہن میں بہتری آ گئی، نماز ہماری وہی کی وہی ہے جو 8 اور 10 سال کی تھی، اس میں بہتری کیوں نہیں آئی؟ اس کے قیام میں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے ہمارا قیام لمبا کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں سجدے اور رکوع کی وہ مزید وہ دعائیں جو آپ سے ثابت شدہ ہے، جن کی کم از کم صحیح احادیث میں تعداد 8، 10، 12 تک موجود ہے کہ یہ دعائیں رکوع میں بھی پڑھنی چاہیے، یہ سجدے میں بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں کبھی سیکھنے کی بھی زحمت نہیں ہوئی کہ آیا ہم وہ سیکھ ہی لیں کہ یہ دعائیں کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ ہماری عبادت میں وہ کوالٹی نہیں آ رہی، ہماری زندگی میں کوالٹی آ گئی، ہمارے رہن سہن میں بہتری آ گئی، ہر لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا، اپنا لائف سٹائل امپروو کر لیا، اپنا کاروبار امپروو کر لیا، چھوٹی دکان سے بڑی کر لی، چھوٹے مکان سے بڑے میں چلے گئے، چھوٹے محلے سے اچھی کالونی میں چلے گئے، لیکن نہیں بہتر ہوا، نہ نماز بہتر ہوئی، نہ قرآن پڑھنا بہتر ہوا۔ یہ احساس میرے بھائیوں یہ آتا ہے تو جناب حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے آتا ہے۔ جب ہم محبت کے دعوے دار ہیں، جب ہم سارے اتباع رسول کے دعوے دار ہیں، تو آئیے اس بات کو سیکھیے کہ ہمارے اندر بھی وہ احساس جاگزیں ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سنت کی اتباع کا ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے حوالے سے سنیے، مسند احمد کی حدیث ہے 16312 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے تھی؟ صحابی بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، یصلی وفی صدرہ
عزیز کعزیز المرجل من البکاء، آپ کے سینے سے ایسی رونے کی گڑ گڑانے کی آوازیں آیا کرتی تھی جس طرح ہنڈیا چولہے پہ رکھی ابل رہی ہوتی ہے۔ یہ خشیت کا مقام ہوتا تھا، یہ اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر ہوتا تھا، جو ہماری نمازوں میں بدقسمتی سے ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بھائیو عبادت کی وہ محبت اور ذوق آنا چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا۔ ہمیں خود ہی اپنا انالیسس کرنا چاہیے، اپنا تجزیہ، اپنی ایویلیویشن، اپنی اسیسمنٹ خود کرنی چاہیے، سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ آیا ہماری نمازوں میں ایسا خشوع اور خضوع ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارا دل اندر سے رو رہا ہو اور رونے کی ہچکیاں بند رہی ہوں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہیں جو مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی سے عبادت میں وہ احساس نہیں رہا۔ جب عبادت میں وہ احساس نہیں رہا پھر یہ نماز وہ نماز بن گئی جو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہونا چاہیے تھا، کہ یہ نماز ہمیں بے حیائی سے بھی روکتی، ہمیں بری باتوں سے بھی روکتی۔ بدقسمتی سے یہ نماز نے ہمارے اوپر اثر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو وہ نماز نہیں بنایا جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے اپنی کریکٹر بلڈنگ کیجئے، اپنی کردار سازی کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ صدقہ و خیرات کرنے میں کوئی دن بھی خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح بھلائی کرتے تھے، کس طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے، کس طرح فقراء، غرباء اور نادار لوگوں کا دھیان رکھتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کیسی تھی۔ صحیح بخاری ہے، کتاب و بدل وحی ہے، اور حدیث نمبر 2308 نمبر ہے۔ صحابیہ سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور مدنی لائف میں، مدینہ منورہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے جس دن لگاتار 3 دن چولہا جلا ہو، یہ 10 کے 10 سال ایسے ہی گزرے ہیں۔ اور آج تصور کیجئے، ہم 3 دن تو کیا 3 سال لے لیں، 30 سال لے لیں، اللہ کی رحمت اتنی شامل حال ہے، میرا خیال ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اپنے مرضی کی نعمت کو ہم نے اپنی زبان پہ نہیں لا سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، اللہ نے اتنی رحمت فرمائی ہے کہ اپنی زبان سے بچہ جو لفظ نکالتا ہے ہم والدین اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے جی میں جو خواہش ابھرتی ہے کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، اللہ کی نعمتیں اتنی وافر ہیں، اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، الحمدللہ ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب حدیث قدسی کے مطابق اللہ رب العالمین بندے سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پوچھے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو تو مالک الملک ہے، تجھے کھانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ تو تو خزانوں کا مالک ہے،
اللہ رب العالمین کہیں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، گویا تو نے میرا دھیان نہیں رکھا۔ یہ مخلوق خدا کا دھیان رکھنا میرے بھائیو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو شخص تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تو اس کو مزید اس کو مال عطا فرما۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقراء کا دھیان رکھتا ہے، ناداروں کا دھیان رکھتا ہے، مساکین کا دھیان رکھتا ہے، اور ان کو کھانا کھلانے کا اور ان کو پہناوے کا دھیان رکھتا ہے، اللہ نے تو قرآن میں صفت بیان کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی مساکین کو، غرباء، فقراء ان کو کھانا کھلاتے ہیں وہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمیں تم سے دنیا والوں سے نہ کوئی بدلہ چاہیے، نہ کوئی عزت افزائی کے کلمات چاہیے، ہم نے یہ نیکی کی ہے تو اس خالق و مالک کے لیے کی ہے جو ہر بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے یہ نیکی کرنا، یہ کھلانے کا اہتمام کرنا، یہ ہم میں سے میرے بھائیوں ہر مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے جب تک بڑا خزانہ نہیں دیا تو آپ کھلانے کا اہتمام نہ کریں۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر چند کھجوریں آپ کو دیں کہ میری طرف سے یہی کچھ بن سکا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، سارے ڈھیر کے اوپر آپ نے پھینک دیا، اور آپ نے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ جس چاہت کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ میرے صحابی تو نے نیکی کی ہے، اس طرح کی شاید نیکی کا جذبہ کسی شخص میں بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ نیکی کا چھوٹا سا جذبہ بھی، وہ شاعر کہتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی بھی ہو تو اس کے ہلکا نہ جان، خدا کے ہاں بخشش کا بہانا چاہیے۔ وہ خالق و مالک، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ مالک تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ مالک تمہاری برادری اور قبیلے کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ خالق و مالک تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا خلوص بھرا ہوا تھا، اس بنا پہ آپ کو نیکیوں کی جزا اور اس بدلے بدلہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات، آپ کے روزمرہ کے اعمال، اپنا کردار بنائیے۔ چوتھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کے کتنے پابند تھے۔ صحابیہ رسول بیان کرتی ہے، صحابیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور 373 نمبر حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور اللہ کے ذکر میں کیسے مشغول رہتے تھے؟ حالانکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ آپ کو صبح سے لے کر شام تک کے اذکار آپ کو بتائے جائیں، لیکن میں چند 3-4 آپ کو ذکر اذکار آپ کے معمولات سے رکھ دیتا ہوں کہ شاید کہ ان اذکار کا اثر ترغیب کے حوالے سے،
ہمارے کردار کا بھی حصہ بنے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت جو آپ نے دعائیں بتائی ہیں، ہم نے صرف ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ سوچتے جانا ہے کہ آیا ہمارا یہ معمول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو یہ معمول ہے تو ہمیں بڑا اللہ سے اس دعا کے ساتھ اور اللہ کے فضل پر اور اس کی چاہت پر خوش ہونا چاہیے کہ مالک نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں، اور ذکر کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹے چھوٹے کارڈز ملتے ہیں، انہیں اپنے جیب میں ڈالیے، روزانہ کی بنیاد پر معمول بنائیے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ جب زبانی یاد ہو جائیں گے تو سارا دن جب بھی ذکر کا وقت ہوتا ہے ان اذکار کو کیجئے، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا، انشاءاللہ اللہ رحمتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ آپ ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے۔ آپ رات کو سوتے تھے، آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تین مرتبہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے، اور الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اللہ کی تسبیحات، تکبیر اور حمد بیان کر کے آپ سوتے تھے۔ دعائیں اور بھی ہیں، سورہ سجدہ بھی پڑھتے، سورہ ملک بھی آپ کا معمول تھا۔ یہ چیزیں آپ روزانہ کے معمولات میں شام کے اذکار کے بعد آپ کیا کرتے تھے۔ سو گئے، اور سونے کے حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب یہ دی کہ آپ وضو کر کے اگر سوتے ہیں، وضو کر کے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کے لیے مامور ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کروٹ بھی بدلتے ہیں سوتے ہوئے، وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس صاحب کو تو معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس بندے کے اوپر تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ دعا کرتا ہے اللہ کا فرشتہ، جو ہمارا وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بستر پر اس کو مامور کر دیا ہے۔ آپ سو کر اٹھے، سو کر اٹھنے کے بعد، بلکہ سوتے وقت بھی دیکھیے بندہ کروٹ بدلتا ہے نا، بسا اوقات جاگ آ جاتی ہے، جاگ آئی، بے خوابی ہوئی، جاگ آئی، بندہ یہ دعا پڑھے۔ مستدرک حاکم کی 1980 صحیح حدیث ہے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ بندہ یہ دعا پڑھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رات کو کئی لوگوں کو جاگ آ جاتی ہے، کئی لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور گھبراہٹ میں جب جاگ آئی تو یہ دعا ساتھ پڑھے۔ سنن ابی داود کی 3893 نمبر حدیث ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے تمام جو کلمات ہیں ان کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، من غضبہ، اللہ کے غضب سے، وعقابہ، اس کی سزا سے، وشر عبادہ، اس کے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطانوں اور جنوں کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَن يَحْضُرُونَ، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہیں شیطان حاضر ہو کر میرے پاس آ کر کہیں مجھے غلط کام پہ نہ لگا دے۔ یہ رات کو جاگ آئے، اس دعا کو پڑھا کریں۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ہی اہم دعا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب التہجد میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں، صحیح بخاری میں 1154 نمبر حدیث ہے۔ رات کو ویسے ہی جاگ آئی، آپ نے باتھ روم جانا ہے، آپ کو ویسے ہی جاگ آئی، کسی نے اٹھا دیا، آپ کو کسی بچے کے شور کی وجہ سے جاگ آ گئی، موبائل کی بیل بجنے سے جاگ آ گئی، کسی بھی طرح، چاہے آپ کو اپنے الارم لگایا تھا اٹھنے کے لیے، آپ کو جاگ آ گئی، آپ فوری طور پر یہ دعا پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں، آپ جو سوال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا گیا سوال وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وضو کر کے نماز پڑھیں اللہ نماز کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھ کر رب اغفر لی یہ الفاظ کہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ اس کے بعد اللہ سے جو بھی مانگے اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اٹھنا ہم نے اپنی مرضی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، عبادت بھی کرنی ہے اپنے لیے کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اپنے لیے پڑھنی ہے۔ ہم نے رات کو دعا بھی مانگنی ہے اپنے لیے مانگنی، اپنی اولاد کے لیے مانگنی، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگنی، اپنے وطن کے لیے مانگنی، اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے مانگنی، اور مانگنا اپنے لیے ہے۔ سنت مطہرہ پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی رحمتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں سکھائیں، سو کر اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ صبح آپ تہجد کے وقت اٹھے، اذان کے وقت اٹھے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، تمام حمد اس ذات کے لیے، احیانا بعدما اماتنا، جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ یہ جب ہم سوتے ہیں حدیث میں آتا ہے النوم اخت الموت، موت، یہ نیند جو ہے نا، نیند یہ موت کی بہن ہے۔ کئی دنیا میں ایسے لوگ ہم نے جنازے بھی اٹھائے، پڑے، رات کو سوئے ہی رہ گئے، جنازہ ہی ان کا پڑھنا پڑا، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے پاس ہم اس رب کے پاس ہی اکٹھے ہونا ہے۔ گھر سے نکلے نماز کے لیے، دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنن ابی داود کی 5095 نمبر حدیث ہے۔ یہ دعا پڑھے، یہاں پر بھی اللہ کا نام، ہر موقع پر اللہ کا نام۔ مسجد میں داخل ہوئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آ کے آپ نے تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھا، اور وہ رکعتیں پڑھی، آپ نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور جب تک آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے فرشتہ آپ کے لیے رحمتیں اور مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ یہ ساری دعائیں جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ گھر میں گئے، گھر داخل ہوتے ہوئے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ دعا پڑھی، اور پھر بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ بھی سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ یہ دعائیں پڑھتے جائیں، ہر موقع پر ہم اللہ کا ذکر کرنے والوں میں انشاءاللہ شمار ہو جائیں گے۔ اور آپ ماشاءاللہ اکثریت آپ کی کاروباری حضرات کی ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں بازار میں گاہکی ٹھیک نہیں ہے، کسٹمر ٹھیک نہیں آتے۔ آپ یہ بھی دعا پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3428 نمبر۔ آپ بازار میں جائیں، بازار میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہر شیطان کے شر سے، ہر شریر گاہک کے شر سے، اگر آپ گاہک بن کے گئے ہیں تو ہر شریر دکاندار کے شر سے بھی اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، اللہ کریم ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ وہ کیسا خالق و مالک ہے جس نے ہمارے لیے ایسا نبی بھیجا ہے کہ جس نے ہمارے روزمرہ کے معمولات کو بہتر بنانے کے لیے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہمیں اتنی دعائیں سکھائی ہیں، اتنا ذکر سکھایا ہے کہ کوئی موقع بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ اور یہی وہ حدیث ہے جو ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر میرے بھائیوں اب دیکھیے، ہم بازار میں ہیں، ہم مسجد میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم کسی فنکشن پہ گئے، ہم نے اچھے کپڑے پہنے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کپڑا پہنتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے۔ ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کو اچھا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا ہے تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے، آپ نے اس کو اچھا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو مت کہیے یار بڑا سوٹ مارے ہے، وہ کون سا بندہ ہاتھ آ گیا ہے۔ آپ اس کو وہ دعا دیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، البس جدیدن، آپ نے نیا کپڑا پہنا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ پہننا نصیب کرے، البس جدیدن وعش حمیدن، اور آپ ایسی زندگی گزاریں جو ہمیشہ ایسے ہی قابل تعریف ہو، لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہیں، ومت شہیدن، یہ 3 کلمات ہیں، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن، اور اللہ آپ کو شہادت کی موت نصیب کرے۔ کتنی پیاری دعا ہے، دیکھ کر ایسے کلمات کہیں کہ آپ کلمہ کہیں، آپ دعا دیں، جیسے ہی آپ دعا دیں اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں ساری نیکیاں لکھ دے، یہ اللہ تعالی ہمیں یہ کرنا نصیب کرے۔ یہ 4 باتیں ابھی تک میرے بھائیوں آپ نے سماعت فرمائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات یہ ہوا کرتے تھے۔ ہم اگلے جمعے انشاءاللہ اور باتیں اسی حوالے سے کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق اپنے معمولات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔